الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ماقبل میں جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا، اور اس کی بنیاد اس بات کو قرار دیا گیا نشے کی حالت میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، اور جب دماغ کام نہیں کرے گا تو زبان سے نکلنے والے کلمات کے معانی اور مفہوم کا اس بندے کو پتہ نہیں چلتا، لہٰذا جب زبان پر جاری ہونے والے کلمات کا مطلب پتہ نہیں ہوگا، اگر اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو گئی انسان کافر ہو جائے گا۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہوگا لیکن اس کی زبان اس کے دماغ کا ساتھ نہیں دے گی، نتیجتاً غلط مطلب نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نشے کی حالت میں کوئی بھی انسان نماز کے قریب مت جائے۔ نشہ چڑھ جائے، نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے اس انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ پانی کا استعمال، غسل کا استعمال کرنے کے نتیجے میں اس انسان کا نشہ دور ہو جائے گا۔ پھر اس کے ضمن میں فرمایا کہ اگر پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو، بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو یا کسی بھی انسان کے جسم کے کسی عضو کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہو تو پانی کا متبادل اللہ نے مٹی کو قرار دیا، اور یہ بھی اسی امت کی خاصیت ہے۔ پہلے والی امتوں کے ساتھ یہ آسانی نہیں دی، بلکہ وہاں پر بات پانی کی تھی تو پانی ہی تھا، لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت سے نوازا ہے، اگر کہیں پر پانی موجود نہ ہو یا پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو، اس صورت میں پاکی حاصل کرنی ہو تو انسان پاک مٹی سے بھی پاکی حاصل کر سکتا ہے، جس کو تیمم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو انسان تیمم کر لے، تو تیمم غسل کا ہو یا تیمم وضو کا ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو مسئلے کا معلوم نہیں تھا، ان پر غسل فرض ہو گیا، تو غسل کے فرض ہو جانے کے بعد جو تیمم کرنا ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ شاید پورے کے پورے بدن کو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ کرنا ہوگا، چنانچہ ان پر غسل فرض ہوا، اپنے پورے بدن کو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ انہوں نے کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر تیمم کا طریقہ بتلایا۔ تو جو طریقہ وضو کے ٹوٹنے کی صورت میں تیمم کا ہے کہ 2 ضربیں مارنی ہیں، ایک پہلی ضرب ماریں گے چہرے پر گھمائیں گے، دوسری ضرب مار کر اپنے ہاتھوں پر گھمائیں گے، تو وضو ٹوٹے تو بھی یہی طریقہ ہے، اور اگر غسل فرض ہو جائے تو بھی یہی طریقہ ہے۔ اب چونکہ اس تیمم کو وضو کا نائب اور خلیفہ بنایا گیا، اس بنیاد پر وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹ جائے گا۔ وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ اگر خون نکل جائے تو وضو ٹوٹے گا، پیپ نکل جائے تو وضو ٹوٹے گا۔ نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں
اور قہقہا لگا کر ہنس گئے تو وضو ٹوٹے گا۔ نماز کی حالت کے اندر کھڑے ہیں، انسان کا ستر عورت کھل جاتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ اگر دکھ جاتا ہے اس کی نماز بھی گئی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب کر لیتا ہے، پاخانہ کر لیتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، منہ بھر کر الٹی ہو جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے وضو بھی ٹوٹتا ہے، ان تمام چیزوں سے وضو بھی اپنا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ایک چیز کا اضافہ ہے، اگر تیمم کرنے والا جو بندہ ہے اب اس نے تیمم کر کے نمازیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دی، تلاوت وغیرہ کے معاملات شروع کر دیے، لیکن اللہ کی شان اس نے جو تیمم کیا تھا اس بنیاد پر کیا تھا کہ اس کے پاس پانی نہیں تھا، لیکن تیمم کرنے کے بعد اب اس کو پانی نظر آ گیا، پانی کے استعمال پر وہ قادر بھی ہے، پانی بھی ہے اور پانی اس کی پہنچ کے اندر بھی ہے، تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یا وہ بندہ ایسا تھا کہ اس کے پاس پانی تھا لیکن پانی استعمال کرنے کے نتیجے میں اس کی بیماری میں اضافے کا یا اس کی جان کے یا کسی ایک عضو کے ہلاک ہونے کا ڈر تھا، اس نے تیمم کر لیا تھا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، تو زخم کے ٹھیک ہو جانے پر اب چونکہ پانی استعمال کر سکتا ہے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا، تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہونے کی برکت ہے، اللہ نے پاک مٹی کو بھی ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ پہلے زمانے کے اندر خط لکھے جاتے تھے تو وہ جو قلم ہوتا ہے نا، قلم، وہ جو گنے کا اس کے جو قلم بناتے ہیں تو سیاہی کے اندر ڈبو کر اس سے لکھا جاتا تھا، تو جب سیاہی کے اندر ڈبو کر لکھا جاتا تھا تو کاغذ کے اوپر سیاہی گھیلی ہوتی تھی، اب اگر اس کاغذ کو ملا لیا جائے تو نتیجہ کیا، وہ لکھائی خراب ہو جائے گی اور سیاہی پھیل جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے جب لکھائی فائنل ہو جائے، جب بات پوری ہو جائے، مٹی اٹھا کر مل لی جائے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ کامیابی کی، یعنی اس کے ذریعے سے کامیابی کی زیادہ امید ہے، گویا کہ یہ مٹی ڈالنے سے کیا ہوگا، اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وہ سیاہی اپنی جگہ پر جم جائے گی۔ اب جب کاغذ کو موڑیں گے وہ سیاہی پھیلے گی نہیں، جس مقصد سے خط لکھا جا رہا ہے اس بندے کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں، بے شمار فوائد رکھے ہیں، تو فرمایا اگر پانی نہ ہو تو کیا کر لیا جائے، تیمم کر لیا جائے۔ تو وضو کے اندر ہے 4 فرض، وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض کون سا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، دوسرا فرض کون سا، یہاں سے لے کر یہاں، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں، لیکن چونکہ اس کا یہ نائب آ گیا، کون سا، یہ نائب آ گیا تیمم، تو تیمم کے اندر سر کا مسح نہیں ہے اور پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرنا بھی نہیں ہے، سر کا مسح بھی نہیں ہے اور پاؤں کے اوپر مسح کرنا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو سفر کے اندر ضرورت پیش آ جائے تو یہ عمل کر لینا چاہیے کہ شریعت نے ایک عمل بتلایا ہے، اس کے اندر لازماً کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی دونوں آستینوں کو چڑھا لیا جائے جیسے وضو کے اندر چڑھاتے ہیں، پہلے مٹی کو دیکھا جائے، مٹی پاک ہونی چاہیے، پھر یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ مٹی زمین پر ہو، اگر آپ کے گھر کے دیوار پر اگر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے، آپ ہاتھ مار کے دیکھیں مٹی نظر آ رہی ہے، آپ وہاں پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ شیشے کے اوپر اگر گرد و غبار جمع ہے اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر ہاتھ کو مارا اور آپ نے جب دیکھا کہ مٹی بہت زیادہ لگ گئی، اس مٹی کو اگر منہ پر ملیں گے تو انسان کارٹون لگے گا، تو شریعت نے کہا کہ آپ اس کو ایک مرتبہ جھاڑ لیں۔ اس جھاڑنے کا کیا فائدہ، جو اضافی مٹی ہے وہ گر جائے گی، باقی ماندہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ان ذرات کے ذریعے سے جو ہمارے 2 فرض ہیں وہ دونوں کے دونوں پورے ہو جائیں گے۔ اتنی بات واضح ہوگی جی۔ اگر جماعت کے اندر ہم جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے کر جائے، تو جماعتوں کے اندر دیہاتوں میں جب تشکیل ہوتی ہے تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب اگر لیاری تیسر کے اندر اگر ہماری ٹینکی میں پانی ختم ہو جائے، گھر والوں کو وضو کرنا ہے تو کیا کریں جی، اس موقع پر تیمم والا معاملہ نہیں چلے گا، کیونکہ پانی ہماری ٹینکی میں ختم ہوا ہے،
پانی تک رسائی ممکن ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ باہر ٹینکر بھی مل جاتا ہے اور باہر سے وہ کین وغیرہ بھی مل سکتے ہیں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ بھی ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، تو بھئی ہر گلی کے اندر کھارے پانی کے بور والے یا کنویں وغیرہ موجود ہیں۔ اپنے مقام پر رہ کر تو تیمم نہیں کر سکتے، ہاں اپنے مقام پر ہیں اور ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جس بیماری میں ماہر طبیب ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ پانی کا بدن کو لگنا مرض میں اضافے یا آپ کی جان کے لیے خطرے کا سبب ہے، تو پانی ہونے کے باوجود اپنے گھر پر رہتے ہوئے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ آگے والی جو مبارک آیات ہیں، کیونکہ یہ مدینہ منورہ کے اندر یہ مبارک صورت نازل ہوئی، تو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے یہودی، یہودیوں کو اللہ نے دی تھی کتاب، اس کتاب کا نام تھا تورات، اور اسی طریقے سے یمن وغیرہ کے اندر آباد تھے عیسائی، عیسائیوں کو اللہ نے دی تھی انجیل، ٹھیک ہے، اور کچھ افراد وہ بھی تھے جو زبور کے ماننے والے تھے۔ تو یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور زبور کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب کہنے کی وجہ ان کی جانب جو کتاب اللہ نے نازل کی، ان کے زبانی دعوے ہیں ہم کتاب کو ماننے والے ہیں، اس بنیاد پر کہا گیا کہ وہ اہل کتاب ہے۔ ان اہل کتاب کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا، یا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ اب یہاں پر دماغ میں سوال آتا ہے، اللہ نے کتاب دی ہوتی تو پوری دی تھی اللہ نے، بھلے وہ تورات کی کتاب ہے، انجیل کی کتاب ہے، یہ زبور کی، اللہ نے اس میں سے حصے بانٹ کر تو نہیں دیے، لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی جانب جن کو دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ نے کتاب تو پوری دی تھی، لیکن وہ پوری کتاب کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن پوری کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا ان کا جب پوری کتاب پر عمل نہیں تو نرے دعووں سے اللہ کی ذات متاثر نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ اب یہ قرآن کریم ہے، اللہ نے ہمیں یہ پورے کے پوری کتاب 30 سپاروں پر مشتمل دی ہے۔ اس کتاب کے جن احکامات پر میرا عمل ہے، اللہ کی یہاں میرا وہ عمل اور میرا دعویٰ مطابقت کی وجہ سے اتنی بات تک میرا دعویٰ ٹھیک، لیکن اللہ نہ کرے اگر میرا عمل میرے دعوے کے برخلاف جاتا ہے جو کتاب کے اندر موجود ہے، تو پھر میرا دعویٰ میرے عمل کے مطابقت نہ رکھنے کی وجہ سے اتنا حصہ کتاب کا میرے حق میں بھی کم ہو جائے گا۔ آری سمجھ میں؟ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر آتا ہے جھوٹ نہ بولو، قرآن کریم کے اندر آتا ہے غیبت نہ کرو، قرآن کریم کے اندر آتا ہے دوسروں کی خیر خواہی کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں نا، اب قرآن کریم کے اندر ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش کا کوئی بندہ انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اگر ایک زبر ایک زیر میں کمی کرے گا تو بھی، اگر اضافہ کرتا ہے تو بھی، نہیں مانتا تو بھی، ایسا ہی ہے۔ لیکن میں قرآن کریم پر دعویٰ رکھتا ہوں، ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں کہ جی میرا اس کتاب پر ایمان ہے، اسی کتاب کے اندر اللہ فرماتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، اور میں جھوٹ بولتا ہوں، تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر جو کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں بول رہا ہوں، کتاب کے متعلق میرا دعویٰ تو ہے، لیکن قرآن کریم کے مکمل 30 سپاروں پر میرا ایمان نہیں ہے، میرا ایمان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان تو تب ہوگا جب زبان کے ساتھ، جب زبان پر وہ کلمات ہوں اور دل کے اندر یا عمل کے اندر وہ سارے کے سارے معمولات۔ ان کا بھی یہی معاملہ تھا، اپنی مرضی کا وہ کام کر لیتے تھے۔ 1973 کے اندر پاکستان کا آئین بنا، اس موقع پر کہا گیا یہ ہمارا آئین یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ سارے لوگ خوش ہو گئے، سارے لوگ خوش ہو گئے کہ ہمارے ملک کا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہے، سارے خوش ہو گئے کہ ہمارا آئین اسلامی ہے۔ لیکن ضمناً کیا کہا گیا کہ ہوگا وہی، مطلب
اس اسلام کی تشریح یا جو قانون بنے گا وہ وہی ہوگا جس کو ہم کہیں گے۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق آئین ہے تو آپ کو تشریح کا اختیار ہی نہیں، اور جب آپ تشریح کریں گے تو کس کی کریں گے؟ انہی کے احکامات کی جو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے، لیکن یہ تو کہاں نماز پڑھیں گے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا کیا دیں گے، اس کے بارے میں آئین ہمارا خاموش ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم روزہ رکھیں گے، بالکل قرآن کا حکم ہے، روزہ نہ رکھنے والے کی سزا کیا ہے؟ ہم عفت اور پاک دامنی اور حیا اس کلچر کو ہم فروغ دیں گے، لیکن اگر کوئی بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات کریں گے؟ اس حوالے سے خاموشی ہے۔ تو گویا کہ ہمارا قرآن ہمارے سامنے، اس قرآن کی ہم قسمیں بھی کھاتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے؟ بولو نہیں ہے نا؟ پورے قرآن پر ایمان نہیں۔ تو یہودیوں کا بھی پوری کتاب پر ایمان نہیں تھا۔ جیسے ہم یہاں ڈنڈی مارتے ہیں، یہودی وہاں ڈنڈی مارتے تھے۔ تو جیسے وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہ ہوئے، اللہ نہ کرے اگر میں اور آپ بھی اگر جرم کے اندر مبتلا ہیں تو ہم بھی تو پکے پکے مجرم ہی ہوں گے، بخشے بخشائے نہیں ہوں گے۔ اتنی بات واضح ہوگی جی۔ یہ فرماتے ہیں اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، گمراہی کو خریدتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں پر شراب خانہ تھا، شراب خانے کے اوپر احتجاجی مظاہرے کے دوران ایک بندے کو میں نے دیکھا، اس نے داڑھی کا رنگ کالا کیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا سائیں خیر تو یہ کیا کیا؟ اس نے کہا اپنے پیسے دے کر اپنا منہ کالا کیا ہے۔ بس سمجھا گئی؟ اپنے پیسے دے کر میں نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ اب جتنی بھی برائیاں ہیں یہ برائیاں میں خریدنا پڑتی ہیں۔ بھائی گھر پہ ٹی وی لانا ہے نا، گھر پہ ٹی وی لانا پیسے لگیں گے نہیں لگیں گے؟ کیبل لانا ہے تو پیسے لگیں گے نہیں لگیں گے؟ تو جنت میں جانا تو مفت ہے، آپ دیوار کو خالی کر لیں، آپ کیبل کو نکال کے باہر کر لیں۔ تو یہ معاملات ہے، یہ گمراہی کو خریدا جا رہا ہے، یہ گمراہی کو خریدا جا رہا ہے۔ تو یہی کام وہ بھی کرتے تھے۔ ان کے یہاں گمراہی کیا ہے؟ ان کو پتہ ہوتا تھا، لیکن پتہ ہو جانے کے باوجود ان کے علماء یا ان کے جو پیر صاحبان ہوتے تھے وہ بات کو دبا لیتے تھے۔ ہاں بھائی تم سے کیا گناہ ہو گیا؟ جو مجھ سے زنا ہو گیا، 50,000 روپے دے دو جان چھوٹ گئی تمہاری۔ وہ 50,000 روپے لے لیتے تھے، حالانکہ اللہ کا حکم تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس انداز سے گمراہی کو خریدتے تھے۔ اب وہ بندہ جس نے 50,000 دے کر اپنا گناہ معاف کروا دیا، وہ دوسروں کو بتاتا پھرے گا زنا کیے جا اور 50,000 بھری جا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب موجودہ زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں، لاہور کے اندر ہے، پتہ نہیں کہاں پر ہے وہ جنتی دروازہ، ہے کہ نہیں ہے؟ جنتی دروازہ، جنتی مقبرہ، بیشتی ہاں نہیں بیشتی مقبرہ، اس کے اندر سے گزر جاؤ سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر جو بندے کھڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پینٹ شرٹ والا نہیں ہوگا، ماشاءاللہ ان کے سر پر ٹوپی ہوگی یا پگڑی ہوگی، یہ بڑی بڑی ان کی داڑیاں ہوں گی، لمبے لمبے جبے قبے ہوں گے۔ وہی کام جو یہودی کرتے تھے آج مسلمانوں کے لبادے کے اندر بھی وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے آج کل تو میڈیا آزاد ہو گیا، تو یہ سوشل میڈیا والے بہت سارے لوگ اس طرح جاتے ہیں، تو یہاں پر جو مجاور بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ جب اس کو سورہ فاتحہ نہیں ہے اس کو نماز آئے گی؟ لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگ بیچارے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں لہذا وہ جاتے ہیں۔ یہی کام یہودی بھی کرتے تھے۔ وَيُرِيدُونَ، ایک تو گمراہی کو خریدتے ہیں، اور ساتھ میں مسلمانوں کے متعلق ان کی تمنا کیا ہے؟ أَن تَضِلُّ السَّبِيلَ، کہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں، تمہیں راستے سے کیا کر دیں؟ ہٹا دیں، تمہیں راستے سے کیا کر دیں؟ مطلب تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بخار ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے عطائی ڈاکٹر کلینک پر چلے جائیں گے، وہ 2-3 ٹیکے ٹھوکے گا، نصیب میں شفا ہوگی تو ہو جائے گی، مگر اس کے ٹیکے سے تو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بخار نہیں جان چھوڑا تو پھر ٹیسٹ کروانے جائیں گے، ٹیسٹ آگے اللہ نہ کرے بڑی بیماری۔ اسپتالوں کے اندر آخری جو جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ آئی سی یو، اس سے اوپر کا تو درجہ نہیں ہے۔ آگے تو پھر انا للہ یا سوری ٹو سے یہ والے کلمات ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ اس وقت دیکھیں IMF کے پیچھے ہم لگے ہیں، وہ ہمارے پیچھے لگا ہے۔ IMF کے پیچھے ہم لگے ہیں اور IMF ہمارے پیچھے لگا ہے۔
ہم کہتے ہیں خدا را ہمیں قرضے دے دو، وہ کہہ رہا ہے خدا را ہم سے قرضے لے لو. ٹھیک ہے، آپ کی شرح سود کتنی ہو گئی ہے؟ 20 روپے، 20%. یعنی 1 روپیہ اگر آپ 1000 روپیہ اگر وہاں سے اٹھاتے ہیں 1200 روپیہ آپ کو آگے جمع کروانا پڑے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگلا سوال، اگر IMF یہ پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں اگر ہمارے ساتھ اتنے خیر خواہ ہیں تو ہمیں بلا سود قرضے دے دینا. بھائی ہم پر اپنا آفات آئی ہیں، بلا سود قرضے دے دینا. 1 روپیہ بھی بغیر سود کے قرضہ دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کس نے کیا؟ یہودیوں نے کیا. اور پاکستان ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بھائی وہ مریض کہتا ہے میں آکسیجن پر تنگ ہو گیا ہوں، مجھے نکال. وہ کہتے ہیں نہیں 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 تو ICU کے اندر ہی رہے، تیری خیر اسی میں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کو آزاد ہو کتنے سال ہو گئے؟ 75واں تو ہم نے بھی منایا نا، 76واں چل رہا ہے. اور انڈیا کو ان کو بھی اتنا ہی ہو گیا. وہ 75 سال کے اندر IMF کے پاس صرف ایک مرتبہ گیا ہے. کتنی دفعہ گیا ہے؟ ایک دفعہ گیا ہے. اس کے برابر ہمارا بنگال ہے جو ہمارا حصہ تھا پھر کٹ گیا، اس کو کتنے سال ہو گئے؟ وہ تو 62 میں آگے گیا نا، 62 میں الگ ہوا. 71 کے اندر وہ الگ ہوا تو کتنے سال ہو گئے؟ 30 40 50 ان کے بھی ایسے لگ بھگ کچھ 52 سال بنتے ہیں. 54 سال. وہ 54 سال کے اندر IMF کے پاس صرف 12 مرتبہ گیا ہے. کتنے دفعہ؟ اور ہم ماشاءاللہ سے 32 دفعہ تو پہلے جا چکے ہیں، مزید جانے کی تیاری ہے. مزید جانے کی کیا ہے؟ وہ یہودی ہمیں کبھی بھی سیدھا ہونے نہیں دیں گے. وہ یہ چاہتے تو راستے سے ہٹ جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ. گمراہی کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بے موسم کی بارشیں ہو رہی ہیں، آپ کی تیار فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. آپ کے 2 بندے مل بیٹھ کر ملکی معاملات کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی تو ان کی چاہت ہے. وہ یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دے. اب اتنی مہنگائی کر دی، 20 دن کے بعد رمضان آنے والا ہے، تو مجھے بتلائیے کہ اس مہنگائی کے ساتھ آپ کی مساجد آباد ہوں گی؟ بولو، اس مہنگائی کے ساتھ مساجد آباد ہوں گی؟ یہی تو یہودیوں کی چال ہے. انہوں نے ہمیں اتنا جھکڑ لیا، ہم نکلنا بھی چاہیں تو خدا کی قسم نہیں نکل سکتے. اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بات بتلا دی تھی، یہ تمہارے خیر خواہ گمراہی خریدتے ہیں اور تمہارے متعلق گمراہی کی چاہت اپنے دماغ کے اندر رکھتے ہیں. لیکن واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو بخوبی جانتا ہے. اللہ تمہارے دشمنوں کو، اب اللہ بخوبی جانتا. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، ہم نہیں جانتے نا. اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کو جانتے نہیں ہیں. اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں. ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے 8:30 بجے مارکیٹیں بند کرو. ایک اعلان وزیر اعظم یہ بھی کر دے، قوم اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کرے. کیوں نہیں کرتی؟ ہاں کر سکتا ہے نا. ہمارا آرمی چیف اگر ایک اعلان کر دے، مردم شماری کے لیے باقاعدہ مساجد میں اعلانات کے لیے ہمیں سرکار پابند کرتی ہے، تو سوال یہ ہے جناب والا، اجتماعی استغفار کے لیے تو کہہ دینا. ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں سے وہ لوگ واقف ہیں، ان سے زیادہ اللہ کی ذات واقف ہے. ہم کیا کریں اس موقع پہ؟ اللہ جب جانتا ہے یہ اللہ ہم نہیں جانتے. جب نہیں جانتے اپنے آپ کو اللہ میاں کے سامنے سر نگوں کر رہے ہیں، سرنڈر کر لیں. جی خدایا تو ہی نمٹ ان سے، ہم نہیں نمٹ سکتے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کی ذات کافی ہے ولی ہونے کے اعتبار سے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کی ذات کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے. ہمیں چاہیے ہم اللہ میاں کے سامنے اپنے دکھڑے رکھیں. اللہ آٹا پورا نہیں ہو رہا، اے اللہ یہ جو روزی آ رہی ہے بظاہر بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، خدایا پر میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی. میں راضی نہیں ہوں IMF کے ساتھ کیے جانے والے اس معاہدے اور ان کی جانب سے نافذ العمل جو شرح سود ہے، میں اس پر راضی نہیں ہوں. کم سے کم اتنا تو کریں، بارات کا اعلان تو کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ غیب کے خزائن سے ہماری روزی کے اندر برکت دے دے گا. کیا ہو جائے گا؟ پھر ہم ڈالر کے پیچھے روئیں گے نہیں، پھر ہماری شکلیں چماروں کی طرح نہیں ہوں گی کہ بینک والے ماشاءاللہ. دیکھو جس بندے کو بینک کا مینیجر اٹھ کے ملتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک وہ ہے نا.
اب یہاں پر شکلیں دیکھو، ادھر جاؤ بینک کا مینیجر اٹھ کے ملتا ہے، یہاں شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ 10 روپے ان کو دے دو یار یہ لے جا. ٹھیک ہے، یہ رونا مزید بڑھے گا اگر ابھی بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنے آپ کو اللہ میاں کے سپرد نہ کیا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کروں.